پھر حضور اپنے ان غلاموں کو لے کر نا جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ آپ نے فرمایا مکہ جاؤ، مکہ جا کر وہاں کے لوگوں کا جائزہ لو، حالات کا جائزہ لو، اور پھر آ کر ہمیں بتاؤ کیا صورتحال ہے، اور مکہ والوں کو کہو ہمارے نبی پاک عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما ہیں۔ بمے سے اب وہاں پر حضور تشریف فرمائیں، لہذا وہ عمرے کے لیے آنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ عثمان ذو النورین کو حضور نے مکہ بھیجا۔ مکہ والوں نے کہا، جو سردار مکہ تھا نا ابو جہل کے بعد، وہ ابو سفیان تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے نبی پاک کو اجازت نہیں دینی، انہیں منع کر دو، اگر وہ مکہ آئے تو ہم جنگ کریں گے، ہم لڑیں گے۔ پر اے عثمان غنی، تو چونکہ مکہ کا غنی رہا ہے، 6 سال کے بعد آیا ہے، تجھے اجازت ہے تو اللہ کے گھر کا طواف کر سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے، اور تو جو ہے عبادات کر سکتا ہے، تجھے عمرے کی اجازت ہے، پر تیرے نبی کو نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے جو جملے بولے تھے نا، خدا کی قسم آج لوگ بھی توحید سکھاتے ہیں، پر توحید اس انداز سے سکھاتے ہیں، کہتے ہیں نبی کو رکھو ایک طرف، خدا کی توحید سیکھ لو، نبی کو بٹھاؤ ایک طرف، نمازوں کو سیکھ لو، روزوں کو سیکھ لو، دین کو سیکھ لو۔ پر میں کہتا ہوں یہ توحید صحابہ کی نہ تھی۔ اگر یہ توحید صحابہ کی ہوتی، حضرت عثمان کو طواف کرنا بھی آتا تھا، عمرہ کرنا بھی آتا تھا، ہاں اللہ کے گھر کی عبادات کرنا آتی تھی، لیکن عثمان نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے کہا اوے مکہ کے کافروں، ہمارے ایمان کی حقیقت اتنا ہے، ہمارے نبی بیٹھے حدیبیہ میں اور ہم عمرے کریں، ہم طواف کریں۔ فرما مجھے اسی کعبہ کے رب کی قسم ہے، جب تک میرے نبی طواف کعبہ نہیں کر لیتے، عثمان کبھی طواف نہیں کرے گا۔ جب تک میرے آقا عمرہ نہیں کر لیتے، عثمان کبھی عمرہ نہیں کرے گا۔ ہمیں کہاں پتا تھا یہ اللہ کا گھر ہے، یہ خانہ کعبہ ہے؟ اگر اس کے بارے ہمیں بتایا، اس میں تو 360 بت تھے، ہم تو بتوں کے پجاری تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے۔ ہمیں نبی پاک نے بتایا یہ اللہ کا گھر ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ مطاف ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ آب زمزم ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، اس کا حج ہوتا ہے، اس کا عمرہ ہوتا ہے۔ ہمیں نبی نے بتایا۔ آپ نے فرمایا کھڑا کعبے میں ہوں، کھڑا مکے میں ہوں، پر عثمان کبھی طواف نہیں کرے گا جب تک حضور نہیں کر لیتے۔ عثمان غنی اگر طواف کرتے تو کیا ہوتا؟ کر لیتے۔ پھر دیکھیں یہاں حدیبیہ کے مقام پر صحابہ بڑے آپس کے اندر مناظرے ہو رہے ہیں، یار عثمان بڑا خوش نصیب ہے، وہ جو مکہ چلا گیا، وہاں جا کر طواف کرے گا، عمرے کرے گا، آب زمزم پیے گا، مزے مارے گا، عبادات کرے گا۔ حضور ساتھ آرام فرماتے، حضور کی آنکھ کھلی نا، فرمایا یہ بحث و تکرار کس چیز کا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا بس اسی بات کا۔ حضور نے فرمایا عثمان میرا غلام ہے، میں جانتا ہوں، غلام بننا ہے تو ایسا بن کہ پیٹھ پیچھے بھی نبی کو تجھ پر اعتماد ہو جائے۔ حضور نے فرمایا عثمان میرا غلام ہے، میں جانتا ہوں۔ فرمایا میرے بغیر 1 سال بھی اگر مکہ میں رہ جائے، عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا۔ وہ غلام ہے، یہ آقا ہے، اور غلام بھی ایسا نبی کے بغیر عبادت نہیں کر رہا، اور پھر آقا بھی ایسا کہ غلام پر بھروسہ کیسا ہے، اعتماد کتنا ہے۔ آج تو باہر نکلنے بدل جاتے ہیں، پیر کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، نبی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، خدا کو لوگ نہیں چھوڑتے۔ حضرات گرامی غلام بننا ہے تو حضرت عثمان جیسا بن۔